آج کی اس ویڈیو میں وی ول ٹاک اباؤٹ ترک ڈراموں کی ہائی جیکنگ، اثرات اور تاریخی ڈراموں کی پرابلمز اور کولوش عثمان میں شامل ہونے والے کرداروں کا تعارف وغیرہ پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً مرحبا بکم فی قناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ بات کر لیتے ہیں ترک ڈراموں کی ہائی جیکنگ پر، ساتھ ہی ساتھ آپ کے اس سوال پر کہ آخر بوران یا جیر کتائی جیسے کرداروں کو ختم کیوں نہیں کیا جاتا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تک ایک الٹی خبر بھی پہنچانے جا رہے ہیں کہ کیا کولوش عثمان کا 7واں سیزن بھی آنے والا ہے یا نہیں۔ گزشتہ 2-3 سالوں میں صرف ترکی یا پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں مختلف تبدیلیاں آئی ہیں اور مہنگائی کا گراف ہائی ہوا ہے۔ اس کا اثر دنیا کی ہر مارکیٹ، ہر انڈسٹری پر پڑا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے، اور بہت زیادہ پڑا ہے۔ یہاں تک کہ ہالی ووڈ یعنی دنیا کی سب سے بڑی فلم یا ڈرامہ انڈسٹری بھی اس کے آفٹر شاک سے اب تک نہیں نکل پائی۔ ترک انڈسٹری بھی پاکستان کی طرح فلموں میں ناکام رہی ہے، جبکہ ڈراموں میں اس نے خوب نام کمایا ہے، اور اب یہ ڈرامہ انڈسٹری بھی ترکوں کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، پھسلتی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دلش ارطغرل ہی وہ پہلا ڈرامہ تھا جس نے چنگاری سلگائی اور ترک ڈراموں کو دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا۔ اگرچہ ترک ڈرامے پہلے بھی دنیا کی نگاہوں کا مرکز تھے، مگر اتنے نہیں تھے جتنے دلش ارطغرل نے بنائے۔ پھر سلطان عبدالحمید آیا، ہون بوزداغ کے صوفیت پر بنائے گئے ڈرامے ہوں، یا پھر قوت الامارہ جیسے جنگ پر بنے ڈرامے ہوں، یا پھر قدیم داستان پر مشتمل داستان نامی ڈرامہ ہو، ساری دنیا ترکش ڈراموں کی دیوانی ہو گئی، اور یوں ترکوں پر ہن یعنی ڈالرز کی برسات ہو گئی۔ غیر ملکی کمپنیوں نے ڈراموں میں حصہ لیا، یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی پاکستان اور ترکی کے اشتراک سے بنایا جانے والا ڈرامہ بن گیا، جبکہ ہالی ووڈ چلانے والے بڑے بڑے اداروں نے پورے ڈرامے خرید کر اپنی مرضی کی بیہودہ چیزیں شامل کر کے مارکیٹ میں پھینکی۔ اور اب سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ ترک ٹیلی ویژن پر چلنے والے ایک معروف چینل کو امریکہ کے ایک بہت بڑے برانڈ نے خرید بھی لیا ہے۔ جی ہاں، اور نہ صرف خریدا ہے بلکہ اس کا نام تک تبدیل کر دیا ہے۔ پہلے اس چینل کا نام شو ٹی وی تھا، تو اب اس کا نام ناؤ ٹی وی رکھ دیا گیا ہے۔ اور یہ خبر ہے گزشتہ سال کی، یعنی یہ واقعہ گزشتہ سال ہوا تھا، اور اب اس سیزن میں، یہ سیزن پہلا سیزن ہے جو اب اس معروف امریکی برانڈ کی ماتحتی میں یا ان کے پرچم تلے جو ہے وہ ڈرامے بنائے جائیں گے اور اس ٹی وی پر چلائے جائیں گے۔ اور اس سال اس پر چلائے جانے والے ڈرامے کسی بھی طور پر ہالی ووڈ کے ڈراموں سے کم یا پیچھے نہیں ہیں، یعنی فحش یا نیکڈ سینز کی بھرمار ہے۔ کہانی بھی ویسی ہے، اور لباس وغیرہ، چال چلن، اٹھنا بیٹھنا اور تہذیب وغیرہ بھی وہی ہالی ووڈ والی ہی دکھائی جا رہی ہے۔ یعنی آپ کسی بھی زاویے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈرامہ ترک ٹیلی ویژن کا ہے، اور یہ پاور ہے ڈالر کی، روپے پیسے کی۔ اور ہمارے پاکستان میں بھی تو کچھ ایسا ہی چل رہا ہے۔ جو کچھ آج کل پاکستان کے ٹیلی ویژن ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے، اس کا پاکستان کی روایات سے، یعنی یہاں کے ماحولیاتی روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ امپورٹ کیا جا رہا ہے، باہر سے لایا جا رہا ہے۔ چونکہ ترک ٹیلی ویژن پر چلنے والے ڈرامے تاریخی اسلامی ڈراموں کی کامیابی اور مقبولیت دیکھنے کے بعد، خاص طور پر اب ہر کوئی ہون بوزداغ کو کاپی کرنا چاہ رہا تھا، یعنی اسلامی تہذیب و تمدن، پردہ اور دیگر اسلامی چیزیں فروغ پا رہی تھیں۔ لہٰذا باہر والوں نے جب دیکھا کہ اس بہتی گنگا کو ہم اپنے ہاتھ سے یا تو خراب کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر اس میں جو پیسے بہہ رہے ہیں اس سے ہم اپنی جیبیں بھر سکتے ہیں، تو انہوں نے صرف پیسہ ہی نہیں لگایا، یعنی شروع میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پیسہ لگایا، اور پھر انہوں نے پورا کا پورا ایک چینل ہی خرید لیا۔ اور اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے چینل خرید لیا ہے تو اب اس پر جو چیزیں چلیں گی وہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گی، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس پورا ادا کرتے رہیں گے تو قانونی طور پر بھی آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی رکاوٹ کھڑی ہوگی بھی تو ڈالر پھینک کر آپ وہ رکاوٹ دور کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ اسے اچھائی اور برائی کی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یوں اسلامی تہذیب و تمدن کے پھیلاؤ کے سامنے
ایک بہت بڑا بریکر آ کھڑا ہوا ہے اور مخالفین کے پاس روپے پیسے یا ڈالرز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ تو ہوئی روپے پیسے والوں کی بات۔ دوسری طرف محمد بوزداغ جیسے اچھے لوگ بھی ہیں جو مہنگائی کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں اور اب پریشان ہیں۔ مہنگائی ہے تو ہر اچھا اداکار تگڑی رقم طلب کرتا ہے، یعنی فیس بھاری بھرکم رکھی ہوئی ہے، جبکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ رقم صرف اداکار کو نہیں دینی ہوتی بلکہ ڈرامے بننے کے حوالے سے دیگر بھی ڈھیر سارے اخراجات ہوتے ہیں جہاں بیش بہا رقم استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے ماحول میں اچھا کام کرنے والے اگر صرف میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں تو بھی بہت بڑی بات ہے، اور اگر ان کو آپ جیسی بہت بڑی اور شاندار قسم کی آڈینس بھی میسر ہے تو یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ مہنگائی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2 سال پہلے ڈرامے کی جو قسط 5 ملین یعنی 50 لاکھ میں تیار ہو جاتی تھی وہ اب 15 سے 20 ملین تک میں تیار ہو رہی ہے۔ اگر ہم پاکستانی رقم میں اس کا حساب لگائیں تو یہ بنتی ہے 1.5 سے 2 کروڑ، یعنی ایک قسط 1.5 سے 2 کروڑ میں تیار ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے تقریباً تمام ڈراموں میں کرداروں کو لمبا کھینچا جا رہا ہے اور ایک ہی کردار سے زیادہ کام لے لیا جاتا ہے۔ کالج عثمان کے گزشتہ سیزن میں ہولوفیرا کی خادمہ کا کردار آپ کے سامنے ہے، جو شروع سے آخر تک کئی مالک چینج کرتی ہے اور پھر آخری قسط میں ہولوفیرا کے ہاتھوں ماری جاتی ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 5 نئے کرداروں کو لانے پر اگر 5 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے تو اس کی جگہ ایک ہی شخص سے 5 کردار کروا کر 1.5 سے 2 لاکھ میں کام نمٹا لیا جاتا ہے اور یوں کچھ رقم بچا لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بوران، جیرکوتائی اور ان کی طرح کے دیگر کردار پہلے سیزن سے اب تک چلے آ رہے ہیں اور آپ کو یہ کردار چھٹے سیزن میں بھی نظر آئیں گے۔ امید ہے کہ اب آپ محمد بوزداغ کی اس پریشانی اور مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ یہی مہنگائی ہی ہے جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر بنائے جانے والے ڈرامے کا پہلا سیزن بھی بس چند ہی کرداروں پر مشتمل رہا ہے۔ خاص طور پر صوفیہ، گلاڈریال اور یہودی کردار کو تو خوب کھینچ کر سیزن کے آخر تک لے جایا گیا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں کالج عثمان کے بارے میں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس آپ کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ اگرچہ یہ تصدیق شدہ نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں اس کی تائید ضرور کر رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کالج عثمان کا 7واں سیزن بھی آ سکتا ہے، یعنی اس سال چھٹا سیزن آئے گا اور اگلے سال 7واں سیزن بھی آ سکتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہی کہا گیا تھا کہ آنے والا سیزن یعنی اس سال چھٹا سیزن جو آ رہا ہے وہ آخری سیزن ہوگا۔ لیکن اب الٹی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ سیزن بھی آخری سیزن نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد 7واں سیزن بھی آئے گا۔ اس والے سے تفصیلات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ سیٹ سے یہ خبر لیک ہوئی ہے کہ عثمان غازی کا کردار نبھانے والے براک اوزیویت نے فی الحال ڈرامے سے علیحدہ ہونے سے انکار کر دیا ہے اور اسی وجہ سے 7ویں سیزن کی بات چیت یا چہمگوئیاں ہونے لگی ہیں۔ براک اوزیویت کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہے جس کی وجہ سے یہ خبر درست معلوم ہو رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، اور دوسری وجہ یہ قرار دی جا رہی ہے کہ محمد بوزداغ نے اس سال یعنی کالج عثمان کے چھٹے سیزن کے لیے جو بجٹ طے کیا ہے، مختص کیا ہے، وہ گزشتہ یعنی 5ویں سیزن سے کافی کم ہے، اور بجٹ کم ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگلے سیزن کی تیاریاں شروع کی جا رہی ہیں۔ اگر یہ سیزن آخری سیزن ہوتا تو اس کے لیے بجٹ زیادہ مختص کیا جاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہترین بنایا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب آپ کمنٹس میں ہمیں یہ بتائیے کہ کیا آپ چھٹے سیزن کے بعد 7واں سیزن بھی دیکھنا چاہیں گے یا نہیں دیکھنا چاہیں گے، یا یہ کہ 7ویں سیزن آنا چاہیے ہے یا نہیں آنا چاہیے ہے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔